بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم شعبہ ہے. یہ پوری روایت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا جملہ ارشاد فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے. حیا بنیادی طور پر انسان کو بہت ساری گناہوں سے بچاتا ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سچے تھے. تمام اصحاب کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم کا لقب قرآن حکیم میں ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. لیکن ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں ان کی بہت ساری اور صفات تھی، جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. آپ کے گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. اس کے علاوہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ سخی اپنے زمانے کے تھے. لیکن ان کی صفات میں ایک بڑی صفت حیا کی تھی. بخاری ہی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ جیسے ہم بے تکلفانہ طرز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا پانچا مبارک یا جو بھی آپ نے اس وقت پہنا ہوا تھا وہ ذرا اوپر تھا، اور بے تکلفانہ طرز میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس مجلس میں کچھ دیر بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور سلام کیا، مجلس کے اندر شریک ہو گئے. جناب رسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت کے مطابق اسی طرح بیٹھے رہے. اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کا حصہ بنے، آپ پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے. پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کا حصہ بنے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر صحیح طریقے سے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر کے، اپنی پوزیشن کو ٹھیک کر کے وہاں پر بیٹھ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو حضرت سیدنا صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے تھے، اس وقت تو آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا ان کے بیٹھنے کا، ان کے لیے یعنی آپ نے سیدھا ہونے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا حضرت عثمان کے لیے کیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ صفت ایک فطری صفت تھی ان کی. اس مبارک صفت کی بنیاد پر انسان بد نظری سے، سب سے بڑا ہتھیار اس کا کیا ہے؟ بد نظری. یعنی حیا کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ بے حیائی. حیا کی ضد کیا ہے؟ بے حیائی. تو بے حیائی کا سب سے پہلا بنیادی عنصر وہ بد نظری ہے. اس کے بعد وہ بد نظری آپ کو زنا پر لے جائے، آپ کو کسی اور گناہ کی طرف لے جائے، وہ پھر آپ کی ثوابدید ہے. اس لیے ہم نے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے، حیا والی صفت پیدا کرنی ہے. اور حیا کے ساتھ ساتھ حیا ہوتے ہوئے انسان کے اندر غیرت بھی آ جاتی ہے، اور جب حیا نہ ہو تو پھر انسان طبعی طور پر بے غیرت ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو مرضی کر لے، یعنی جس طرح کا گناہ تجھ سے پھر ہوتا ہے تو کر لے، کوئی فرق تجھے اس سے نہیں پڑے گا، کیونکہ تیرے اندر حیا والی صفت نہیں ہے. اس لیے اس صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، اپنے اولاد کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، اپنے گھر کے ماحول میں اس مبارک صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ صفت ہوگی تو ہم بے حیائی سے پاک رہیں گے، فحاشی سے پاک رہیں گے. اس طرح آج کے زمانے کے ان بیہودہ کلمات سے اور بیہودہ چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.